ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ بانیان مجلس کی ذمہ داری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو، یعنی آپ کو، ہمیں اس قبیلے میں قرار دیا ہے جو قبیلہ اہل بیت کے امر کا احیاء کرنے والا قبیلہ ہے۔ خاص مقام ہے ذاکرین اہل بیت کا، خاص فضیلت ہے اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے والوں کی۔ یہ کچھ پیغمبرانہ کام سے کم کام نہیں ہے۔ اللہ نے جن میں اہلیت اور صلاحیت ہے انہیں منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، اور خدا پسند کام ہے، اہل بیت پسند کام ہے۔ معصومین کی تمنا اور معصومین کی رضایت کا کام ہے، اگر چند باتیں ٹھیک ہو جائیں اور چند باتوں کا خیال ہو۔ ان میں سے بنیادی بات خلوص اور سچائی۔ جن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جن کے نام کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے محاسن کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے دیے ہوئے احکامات کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان سے، ان کے اللہ سے سچے ہوں۔ اگر ہم ان سے اور ان کے اللہ سے سچے ہوں گے تو ان کی تائید، ان کی حمایت، ان کی مدد، ان کی نصرت ہماری شامل حال ہوگی۔ اور آپ میں سے بہت سے ہوں گے جو اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے اپنی اپنی جگہ پر، کہ کہاں آج مدد ہوئی، کہاں آج نصرت ہوئی، کہاں غیبی کچھ ہاتھ تھا ہمارے خطاب میں، ہماری مجلس میں، ہمارے عشرے میں، ہمارے بیان میں۔ پروردگار عالم نے خاص عنایت رکھی ہمارے بیان پر، اور کبھی کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی، کچھ رہ گیا جو خود اطمینان نہیں ہوتا۔ ممکن ہے لوگ اچھے داد و دہش بھی دیں، ممکن ہے کوئی تعریف بھی کریں، آئندہ کی دعوت بھی دے دیں، سامعین جو ہے وہ مطمئن بھی ہوں، لیکن ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں، کام ٹھیک نہیں ہوا۔ تو وہ جو ضمیر کی پکار ہوتی ہے وہ بعض اوقات ترجمانی کر رہی ہوتی ہے اللہ کی رضایت یا عدم رضایت کے حوالے سے۔ تو سب سے بنیادی شرط تو اس راہ میں، جس راہ کو آپ نے انتخاب کیا ہے، جو پسندیدہ ترین کام ہے اور جس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہمارے ہم فکر اور ہم مسلک اور ہم مکتب لوگوں کو، اس کی بنیادی شرط ہے خلوص اور سچائی، للہیت، اللہ کی خاطر اپنے اس کام کو مکمل کرنا۔ بہت سارے لوگ مخلص ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، مگر غیر فنی ہوتے ہیں، غیر ٹیکنیکی لوگ ہوتے ہیں، اصول اور قوانین سے ناآشنا ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دوڑتے تو بہت ہیں مگر کوہلو کے بیل کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 1 میل چل لیے، 1 میل ہم نے سفر کر لیا، مگر ان کی آنکھوں سے جب پٹی ہٹتی ہے تو دیکھتے ہیں وہیں ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے۔ وہ کون ہیں؟ جو فنی نہیں ہیں، ٹیکنیکی نہیں ہیں، اور فنی اعتبار سے اور
قوانین کے اعتبار سے وہ عاری و خالی ہوتے ہیں۔ تو قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، رائج ہے کہ ہر شخص کو اہل فن سے رجوع کرنا چاہیے، اور جو لوگ تجربے کار ہیں، جو لوگ اس راہ کے راہی ہیں، جو لوگ اس فن کے ماہر ہیں یا بہرحال جانتے ہیں، ان سے رجوع کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کیسے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا لائق صد آفرین و تحسین ہے القائم مدرسہ کہ جنہوں نے ذاکرات کی اس بہتری، ترقی اور تعالی کے لیے اس اہتمام کو جو ہے اس کا تدارک کیا، انتظام کیا۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے، ہم میں سے کامل صرف اللہ نے اہل بیت کو بنایا ہے۔ ہم سب کو بہتری کی ضرورت ہے، ہم سب کو مشوروں کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم متوجہ ہوں کہ ہمارے ہاں کیا خامی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے۔ اور یہ جو عمل آج کا عمل ہے، یعنی جس میں میں آج حاضر ہوا ہوں، یہ اسی قبیل کا ایک عمل ہے۔ میں تو کم سے کم آپ میں سے اکثر کو، بلکہ شاید 99% کو، شاید 100% کو نہیں جانتا، یعنی میری کوئی کوئی آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہے کہ جو میں یہ تجزیہ کر سکوں کہ کون کتنا تجربے کار ہے اور کون کتنا جو ہے وہ کیا خامی اور کیا خوبی رکھتا ہے۔ لیکن اتنا طے ہے کہ مجھے بھی تقریباً 22 سال ہو گئے مکمل اشرے پڑھتے ہوئے، بلکہ اگر مجلس پڑھتے ہوئے کہیں تو میں 41 سال کا ہوں اور 6 سال کی عمر سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 36 سال تو ہو گئے۔ تو 36 سال سے تو میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے باوجود بھی ہر مجلس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اور بہتر ہونا چاہیے، اور مطالعہ ہونا چاہیے، اور بہتر انداز سے بیان میں بہتری آنی چاہیے۔ لہٰذا ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب کو بہتری کی ضرورت ہے۔ تو آپ میں جو سینئر ہیں، آپ میں جو تجربے کار ہیں، آپ میں جو اساتذہ ہیں، میں ان کی شان میں اور ان کے مقام میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب طالب علم ہیں لحد تک۔ اب وہ لحد ہماری 90 سال کی عمر میں آئے یا کسی کی 25 سال کی عمر میں لحد آ جائے، ہم سب کو آخری وقت تک علم حاصل کرنا ہے، استفادہ کرنا ہے۔ اس بنیاد پر میں حاضر ہوا آپ کے ہاں، اور میں نے جو سوچا کہ آپ سے کس چیز کو شیئر کروں۔ پہلے تو اس اجلاس میں اور اس نشست میں کوئی درس نہیں ہو رہا، کوئی میں آپ کو تدریس کرنے نہیں آیا ہوں، ایک اجلاس ہے، ایک سیمینار ہے، ایک ملاقات ہے، گفتگو ہے، کیونکہ کچھ دیر ہم سوالات بھی لیں گے آپ سے۔ اور وہ اس میں اس لیے بھی حاضر ہوا ہوں کہ پاکستان میں بافکر، سمجھدار، ہوشیار، معاملہ فہم، اہل مطالعہ، اہل درد، اہل دل، اہل احساس خطبہ و ذاکرین و ذاکرات کا فقدان کا لفظ چھوٹا ہے۔ فقدان سے زیادہ اگر کوئی لفظ ملے تو وہ بتائیے مجھے، کہ 10,000 مجلسیں ڈیلی ہوتی ہیں عشرہ اولیٰ میں پاکستان میں، رجسٹرڈ مجلسیں، 10,000 مجلسیں ڈیلی، اور ان 10,000 مجلسوں میں ہمارے پاس 1,000 مطمئن کرنے والے ذاکر اور ذاکرات نہیں ہیں ہمارے پاس۔ 10,000 میں 1,000 نہیں ہے، یہ بھی میں نے آپ کو مبالغے میں کہا ہے۔ وہ جو 9,000 مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں کہیں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، کہیں سوس پڑھا جا رہا ہے، کہیں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، کہیں ذکر ہو رہا ہے اور مجلس کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ وہ 9,000 کا جو لاکھوں کا مجمع ہے، ان کو تسکین روح کے لیے، تسکین علم کے لیے انتظام نہیں ہے ہمارے پاس۔ البتہ پورے پاکستان سے کراچی کی حالت بہتر ہے۔ میں مظفر آباد سے کراچی تک کا کوئی شہر نہیں چھوڑا ہے جہاں نہیں گیا ہوں، اور پورا ملک دیکھ چکا ہوں۔ ہمیں کراچی کو غنیمت جاننا چاہیے، کراچی پورے پاکستان سے بہتر ہے، مگر یہ ہمیں مغرور کرنے کا سامان نہ بنے۔ اور یہاں بھی بہت برا حال ہے۔ جب کراچی کو کراچی کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی حال اچھا نہیں ہے، بہت
بہتری اور بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ اور ان 10,000 مجلسوں میں تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ مردانہ مجلسوں کی تعداد بتائی ہے، ابھی آپ کا حساب تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کے ہاں کا جو حساب ہے، یعنی خواتین کی مجلسوں کا جو حساب ہے، وہ اس کے 3 برابر زیادہ ہے، یعنی بلا مبالغہ 30,000 سے زیادہ مجلسیں 10 دن میں ہر دن ہوتی ہیں پورے پاکستان میں عورتوں کی، اور مجموعی طور پہ 40-50 ہزار جو ہے وہ اجتماعات، چھوٹے بڑے، کہیں 5 آدمی ہیں تو 5 آدمیوں سے لے کر 5,000 آدمیوں تک، اور 1,000 آدمیوں تک، اور 10,000 آدمیوں تک کے اجتماعات ہیں، یہ 40-50 ہزار اجتماع۔ تو غرض یہ کہ کام بہت ہے، پھیلا دیا ہمارے بزرگوں نے، اور اس پہ کام ہوا، اور وہ ہم اس کے تشفی دینے والوں میں سے نہیں ہو پا رہے، ہم نہیں اس کو نہیں سنبھال پا رہے اس کام کو، لہٰذا بہت کثرت سے ضرورت ہے اس راہ میں آنے کی اور اس کام کو کرنے کی۔ ساتھ میں اس میں کچھ آفتیں ہیں، کچھ مصیبتیں ہیں اس راہ کی۔ ان مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت تو نفس پرستی ہے، خود پسندی ہے، اور عجب کی ایک بیماری ہے۔ جب واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ حیدری اور نعرہ صلوات لگتا ہے تو ایک مرتبہ اندر کا آدمی جو ہے وہ موٹا ہونے لگتا ہے، وہ نفس جو ہے وہ صحت مند ہونے لگتا ہے، وہیں سے غرور آنے لگتا ہے، وہیں سے خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا پہلو آنے لگتا ہے، دوسرے کو چھوٹا کرنے کا پہلو سامنے آتا ہے۔ پھر تبصرے ہوتے ہیں، پھر مزہ آتا ہے اس بات میں ان کی مجلس کیسی رہی، ہماری مجلس کیسی رہی۔ جب تک کوئی بتائے نہیں کہ کیسی رہی مجلس، اس وقت تک نفس کو سکون نہیں ملتا۔ جب تک 4 آدمی ہمارے منہ پہ ہماری تعریف نہیں کر لیں، ہمیں چین نہیں آتا، اور جب تک ہمارے مقابل پڑھنے والے کی 4 آدمی برائی نہ کر لیں تو ہم کبھی کبھی تو دکھاوے کے طور پہ کہہ دیتے نہیں کوئی اور بات کرو، مگر اندر سے ایک مرتبہ خوشی سی ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہماری مجلس اچھی رہی ہے، ان کی مجلس خراب ہو گئی۔ یہ کیفیت جو نفس پرستی کی ہے، یہ انتہائی آفت ہے، اس راہ کی انتہائی خطرناک آفت ہے، جو اگر طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے بیماری تو یہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ انسان جو ہے وہ شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے، بیٹھا ہے رحمان کے ممبر پر اور نمائندگی کر رہا ہوتا ہے پھر یہ شیطان کی۔ اس کی ایک آفتوں میں ایک آفت اس کی دنیا طلبی ہے، لفافہ ہے، نیاز ہے، نذرانہ ہے، جی گفٹ ہیں، ہدیے ہیں، تحفے ہیں، یہ اس کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ البتہ ان دونوں آفتوں اور طرح کی بھی آفتیں ہیں اس کی، مگر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، آج کی نشست میں، وہ اس کے لیے مجھے وقت کو رکھنا ہے، اور بھی ایک فہرست آپ بنائیں گے جو اس راہ کی آفتیں ہیں، جس راہ کی مصیبتیں ہیں، تو ان سب کا حل ایک چیز سے ہو سکتا ہے، ایک چیز کے ذریعے سے ان ساری بیماریوں کا حل ہو سکتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ توجہ، احساس۔ اگر ہم متوجہ ہوں کسی بیماری کی طرف تو پرہیز کریں گے، ہماری اگر توجہ ہی نہیں ہوگی تو ہم پرہیز نہیں کر پائیں گے، اس سے اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ساری ان پریشانیوں کا ایک حل ہے، اور وہ ہے توجہ، احساس۔ اگر کسی کا ہاتھ سن ہو جائے تو اس کو جتنی بھی چٹکیاں بھرتی رہیں، سوئی چبھوتی رہیں، چیونٹیاں اسے کاٹتی رہیں، اسے کچھ نہیں پتہ چلے گا، اور جیسے ہی اس کی خون کی روانی بحال ہوگی تو اس کو احساس ہونے لگے گا۔ تو ہمیں اپنے وجود میں، اپنے نفس میں، اپنے ذہن میں احساس کو بحال رکھنا ہے، بے حس نہیں ہونے دینا ہے اس کو۔ تو پھر یہ خود پسندی، یہ عجب، یہ دوسرے کو کم کرنا اور اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، تکبر، پیسہ، گفٹ، ہدیے، عزت، احترام، انہوں نے ہمیں اچھی طرح بات نہیں کی، صحیح جگہ بٹھایا نہیں، چائے پلائی انہوں نے تو وہ ایسے لا کے رکھ دی تھی، انہوں نے یہ کر دیا تھا، اور ہمیں دروازے تک چھوڑنے نہیں آئے، اور ہمارے نام کے ساتھ پورا نام نہیں لکھا، اور 50,000 بیماریاں اس طرح کی۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ حل ہو جائیں گی اگر ہماری توجہ ہوگی تو، کہ یہ بیماری ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ بعض اوقات شیطان ہمیں چٹکی بھر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، لیکن انہیں تو سوچنا چاہیے، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں اور سمجھائیں، اور اس چکر میں وہ ہمیں بھی خراب کر دیتا ہے۔ ہم دوسرے کو صحیح کرنے تو بعد میں جائیں گے، پہلے ہم خود خراب ہو جاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ انتہائی خطرناک وادی ہے، اور
ظاہر ہے خطرناک وادی ہے تو ثواب بھی اسی کے حساب سے ہے، فضیلت بھی اسی کے حساب سے، اجر و ثواب اور مقام و منزلت بھی اسی کے حساب سے۔ لہٰذا اس خطرناک وادی میں قدم رکھنے والے لوگوں کو خوش آمدید، مرحبا، آفرین، ہمت نہیں ہارنی ہے اور آستینیں اپنی لوٹ کر میدان میں مقابلہ کرنا ہے، اپنے نفس کا بھی اور اپنے ماحول کا اور اپنے حالات کا۔ میں جو آج آپ کے سامنے اپنا ایک تجربہ میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ مجلس کیسے تیار کی جائے، مجلس کو کیسے تیار کریں۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہمارے بارے میں آگاہ ہیں کہ تبصرے اور تجزیے کے حوالے سے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس کو اگر زیادہ مؤثر بنانا ہے، اثر انداز ہونا ہے آپ کو سامع کے اوپر۔ اب ہم فنی بات کر رہے ہیں، پہلے وہ خطرناک باتیں ہم نے کر لی، اپنے نفس کو پکڑنے سنبھالنے کی باتیں ہم نے کر لیں۔ اب ٹیکنیکی بات ہے، خلوص سچائی کا انکار نہیں ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوگا۔ پہلا زینہ، پہلی سیڑھی خلوص اور سچائی ہے، وہ اس سے ہم متوجہ ہیں اس کی طرف۔ اب دوسرا زینہ ہے فنی مسئلہ، ٹیکنیکی مسئلہ۔ کیسے؟ میں آپ کے سامنے اپنی کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں۔ مثلاً اس طرح کی میرے پاس کوئی 30 ڈائریاں ہیں جو میں نے ہر مجلس لکھی ہے۔ پہلا پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، لکھے بغیر مجلس تیار نہیں ہوگی۔ اس طرح کی کوئی 30 ڈائریاں ہیں میری، اللہ نہ کرے کسی کو معلوم ہو جائے اور وہ وہاں سے گم نہ ہو جائے کہیں۔ یہ لکھے بغیر آپ قید العلم بالکتاب، حدیث ہے معصوم کی، اپنے علم کو قید میں لے آؤ، مقید کر لو کتاب کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے۔ ہم نے نہج البلاغہ پہ ایک اشرا پڑھا تھا، تو تیاری کی تو خوف تھا کہ پتہ نہیں یہ میٹر ہمارا 10 دن میں پورا ہوگا یا کم نہ پڑ جائے کہیں، لیکن جب بیان ہوا تو وہ میٹر 15 مجلسوں کا تھا۔ ہم خوف میں تھے کہ یہ 10 مجلسوں کے لیے کم نہ پڑ جائے، لیکن جب بیان کرنے لگے تو وہ تقریباً 15 مجلسوں کا میٹر تھا جو ہم نے نہج البلاغہ کے عنوان سے نشر پار میں خطاب کیا تھا۔ یہ میرا جو ہے وہ تیسرا اشرا تھا، وہاں ہم نے 4 مسلسل اشرے پڑھے ہیں، تو وہ چھپ بھی گیا ہے اشرا نہج البلاغہ کا۔ نہج البلاغہ تفسیر قرآن کے نام سے وہ اس سال ابھی کچھ مہینے پہلے چھپ بھی گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لکھیں، یہ ڈائریاں بنائیں اپنی، اور موضوعاتی ڈائریاں بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسرے، اس طرح کے میرے پاس 4 بیگ ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پہلے آپ کو تھوڑا سا اپنا طریقہ دکھا دوں، اپنی دکان سجاؤں پہلے تو کہ میری دکان کیسی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر غور کریں گے کہ جی یہ کیسے ہم نے منظم کیا ہے۔ مثلا یہ پیکٹ ہیں مختلف موضوعات کی تقریروں کے، یہ کوئی 15-17 سال کا میٹر تو ہے اس طرح کے پیکٹوں میں، اور ہر ایک تقریر کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے اور کہاں کہاں پڑھ چکا ہوں وہ بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ دوسرے سال وہیں جا کے وہی نہ پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے صاحب یہ تو پچھلے سال بھی یہی پڑھ کر گئے تھے یہاں سے اور آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس مجلس کے اوپر لکھ لیجئے کہ آپ نے یہ مجلسیں کہاں کہاں پڑھ لی ہیں، تاکہ وہ مجلس آپ تکرار نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا لگ رہا ہے نا یہ میرا انداز؟ جی مثلاً میں اب یہ پیکٹ ہے، اس میں نبی مکرم پر اور مولا علی پہ جو میں نے تقریریں کی ہیں ڈائری میں پہلے لکھی ہے، 3 مرحلے، ٹھیک ہے؟ 3 مرحلوں میں تقریر تیار کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے وہ سن لیجئے، یہ تو تیسرے مرحلے کی، یہ تیسرا مرحلہ فائنل کا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ نے طے کیا کہ آپ کو اشرا پڑھنا ہے، خمسہ پڑھنا ہے، فلاں جگہ مجلس سے پڑھنی ہے، فلاں موضوع پہ آپ کو تیاری کرنی ہے، تو آپ پہلے کم سے کم 5-8 کتابیں اس موضوع سے متعلق علیحدہ کرتی رہیں، ایک جگہ رکھ دیں لے جا کے۔ پھر جیسے جیسے وقت ملتا جائے ہائی لائٹر ہو آپ کے پاس، ایک ڈائری آپ کی ہو، اور بعض اوقات کتاب پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ کتاب کی جو جلد ہے یا اس کا جو ایک صفحہ ہے
اس پر آپ نقطہ لکھیے کہ یہ نقطہ فلاں صفحے کے اوپر موجود ہے جو میرے کام کا ہے، جو میرے مطلب کا ہے، اور اسی کے ان صفحوں کے اوپر آپ نے ایک لسٹ بنا لی کہ اس پوری کتاب کا میں نے مطالعہ کر لیا ہے، اس میں میرے مطلب کی، میرے موضوع کا جو مواد ہے وہ 25 نقطے ہیں، اس کے اندر 25 پوائنٹ ہیں اس کے اندر جو میرے مطلب کے ہیں، وہ آپ نے اسی کتاب کے ایک صفحے کے اوپر لکھ لیا۔ اگر صفحہ علیحدہ سے بھی چاہیں تو اس میں آپ اس کو اسٹیپل کر کے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں۔ پہلا مرحلہ تو کتاب شناسی ہے، تقریر کرنے کے لیے پہلا مرحلہ کتاب شناسی، کتابوں کی تلاش۔ مثلاً آپ تقریر کرنا چاہتی ہیں جی جناب فاطمہ زہرا کے فضائل، بی بی فاطمہ کے فضائل پر آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، مجھے ٹائم کا اندازہ کیسے ہوگا؟ 4:05 ہو رہے ہیں، 4:30 بجے آپ میں سے کوئی اشارہ دے دے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مرحلہ تو ہے کتاب شناسی کا۔ 4:30 بجے جان نہیں چھوڑوں گا، 4:30 بجے ہم سوالات کا دورانیہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مرحلہ ہے کتاب شناسی کا۔ آپ نے ایک موضوع کے اوپر مثلا 5، 8، 10، 15، 20 آپ نے کتابوں کو علیحدہ کیا، اور اس کے بعد ہر ایک کتاب کا آپ نے مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اور مطالعے کی موٹی 2 قسمیں ہیں، ایک مطالعہ ہے سرسری اور ایک مطالعہ ہے گہرا مطالعہ۔ آپ نے سرسری مطالعہ کر کے تو لسٹ بنا لی، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں صفحے پہ میرے کام کی بات ہے، میرے مطلب کی بات ہے، مگر یہ مطالعہ کافی نہیں ہوگا، پھر اسی کتاب کو آپ دوبارہ پڑھیں گے جو گہرا مطالعہ ہوگا، اسے سمجھیں گے، اسے ہضم کریں گے، اس کا لطف لیں گے، اس کا ذائقہ چکھیں گے، وہ جو مطلب ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ جب آپ وہ پڑھ رہے ہوں تو اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھے اور آپ کو اس کا مزہ بھی آئے، اس نقطے کا مزہ آئے۔ پہلے آپ خود واہ واہ خود کریں اپنے اوپر، پہلے نعرہ آپ خود لگائیں اس کتاب کے لکھنے والے پر، پہلے آپ پسند خود کریں اس کو۔ جب تک آپ خود اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، ہضم نہیں کریں گے، ایک ہمارے استاد تھے، وہ ایک اچھا جملہ کہتے تھے کہ اگر کسی کی کلاس میں کوئی شاگرد نہیں سمجھ پا رہا نا اس کی بات کو، تو سمجھیں استاد بھی خود نہیں سمجھا، اگر استاد نے صحیح سمجھا ہوتا تو سمجھا دیتا۔ تو پہلا مرحلہ ہے کتاب شناسی، دوسرا مرحلہ ہے سرسری مطالعہ، تیسرا مرحلہ ہے گہرا مطالعہ، اور گہرے مطالعے کے اندر ہی ہمیں اس کا لطف لینا ہے، اس نقطے کا مزہ لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا جی؟ آپ نے کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک ڈائری تیار کی، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے مثلا اس ڈائری میں شاید 3 اشرے ہیں، میرے 3 اشرے لکھے ہوئے ہیں، شاید 1-2 خمسے بھی ہیں، اور اس میں بھی ایسے 2، یہ ابھی ہم نے تازی متفرق مجالس کے لیے لکھا تھا۔ ایک شخصیت کا انتقال ہوا، ان کا چہلم تھا، انہوں نے کوئی 20-25 کتابیں لکھی تھیں، جناب مراد علی جعفری صاحب مشہور ایک اہل قلم تھے ہماری ملت کے، ان کا چہلم میں مجھے پڑھنا تھا، بلکہ برسی پڑھنی تھی، چہلم میں ان کا نہیں پڑھ سکا تھا۔ تو ہم نے جی قلم اور تحریر کے اوپر تقریر تیار کی جی، کہ ایک شخص ہے جس کی خدمات قلم کے حوالے سے ہیں اور کتابوں کے حوالے سے ہیں، تو پوری ایک مجلس ہم نے تیار کی جس کا عنوان ہم نے رکھا قلم اور تحریر کی ضرورت اور فضیلت، ٹھیک ہے؟ آیت ہم نے لی نون والقلم وما یسطرون، اور اس آیت پر ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ احادیث کیا ہیں، اور پھر ان احادیث سے نکات نکالنے ہیں، اور پھر آیت کے اوپر غور کرنا ہے۔ مثلا قرآن کہہ رہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں، تو یہ قلم کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ اللہ نے کہاں کہاں قسمیں کھائی ہیں، تو آپ ایک فہرست بنا لیجئے کہ جی قرآن میں اللہ نے یہ 15، یہ 20، یہ 25 قسمیں کھائی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک قسم قلم کی کھائی ہے اللہ نے۔ تو بس وہ جیسے اور چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، ایسے قلم بھی اہمیت کا حامل ہے۔ سطروں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، تو یہ کون سا قلم ہے، یہ کون سی سطریں ہیں جس کے بارے میں اللہ قسم کھا رہا ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ خود آیت کے الفاظ پر غور کریں، حدیث آپ نے کوئی تلاش کی ہے، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ مثلا قال رسول اللہ المؤمن اذا مات وترك ورقة واحدة علیہا علم تکون تلک الورقۃ یوم القیامہ سطرا فیما بینہ وبین النار۔ مثلا قلم پر ہم تقریر تیار کرتے ہوئے ہم نے ایک حدیث تلاش کی۔ حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ مومن جب مرے اذا مات وترک ورقۃ، مومن جب اس دنیا سے جائے اور اپنے پیچھے ایک ورقہ
ایک ورقہ لکھا ہوا چھوڑ کر چلا جائے جس کے اوپر کیا ہو، علم کی بات ہو، تکون و تلک ورقہ، تو یہ جو ورقہ ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے اور آگ اور آتش اور دوزخ کے درمیان ستر بن جائے گا، حجاب بن جائے گا۔ اب اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں، تو احادیث پر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں، ٹھیک ہے۔ ترکا ورقتن واحدہ، ایک ورقہ کی بات ہو رہی ہے، پوری کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک ایک لفظ پہ جب آپ غور کریں گے آپ کے سامنے نکات آنے لگیں گے، اس کے جو ہے پہلو آنے لگیں گے۔ تو دوسرے مرحلے میں آپ نے کیا کیا، ڈائری اتاری، اس کی ڈائری بنائی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گی۔ آگے آئندہ اگر کسی نے اس کو اچھا علم سمجھا، اس کو اچھی معلومات کا ذخیرہ سمجھا، تو ممکن ہے کوئی اسے چھپوا بھی دے، کتابی شکل میں بھی اس کو ڈال دیا جائے۔ پھر اب آ گیا مرحلہ تقریر کرنے کا۔ تو جب آپ تقریر کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس گتے کا جو کاغذ ہوتا ہے نا، جو گتہ نما جو کاغذ ہوتا ہے، سخت کاغذ جو ہوتا ہے، اس کو بنائیں اپنے ان پیکٹوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس ڈائری سے اس کاغذ پر، اور اس کا سائز آپ کے ہاتھ کے سے زیادہ بڑا نہیں ہو، زیادہ بڑے اور مختلف سائز نہیں، ایک ہی سائز میں رکھیں تاکہ آپ اس کو منظم کر کے رکھ سکیں، اس کو کہیں کلپ کر کے رکھ سکیں۔ ایک سائز کے کاغذ بنائیں، اور ان کاغذوں پہ البتہ میں خود اس پہ پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوں۔ مثلا فرض کیجئے اب یہ پیکٹ ہے حضرت نبی مکرم اور مولا امیر المومنین کے بارے میں جو ہم نے تقریریں کی ہیں وہ ہم نے اس پیکٹ میں رکھی ہوئی ہیں۔ شاید یہ کوئی 50 تقریریں ہیں، یہ 50 تقریریں ہیں حضرت علی پر اور نبی مکرم پر، کہیں سے آپ بیچ میں سے نکالیں۔ اب آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے کہا جی میں پرانا میٹر دیکھوں اپنا، میں نے کیا کیا کہا ہوا ہے، کیا کیا پڑھا ہوا ہے۔ ہم نے ایک کوئی چیز نکالی، تو یہ جی 1421 ہجری کی مجلس ہے میری، 1400 اب کون سی 36 1437 شروع ہو گیا محرم میں، 1437 چل رہا ہے اور یہ 1421 کا ہے۔ کتنے سال پرانا ہے؟ مثلا 16-17 سال پرانا، یہ 17 سال پرانی مجلس ہے۔ اب ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا، معلوم ہوا صاحب اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جو دوبارہ بیان ہونا چاہیے، اور اب اچھا بیان ہوگا۔ اس وقت میں جب ہم نے لکھا تھا تو ہم نے کچھ اور سمجھا تھا اس کو، اب ہماری معلومات بڑھ گئی ہے۔ لیکن اگر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا آپ کے پاس تو کبھی بھی آپ اس کو اچھا نہیں کر پاتے، یا آپ اسے اچھا جب کر پائیں گے جب آپ کے پاس پرانا ریکارڈ موجود ہوگا۔ اس طرح اور بھی موضوعات ہیں، مثلا نہج البلاغہ پہ جو میں نے تقریریں اب تک ہم نے کی ہیں وہ سب اس پیکٹ میں موجود ہیں۔ موت کی مجلسیں جو پڑھی ہیں، اصال ثواب کی سویم چہلم برسی، وہ اس پیکٹ کے اندر ہیں۔ شہیدوں کے جنازوں پہ جو تقریریں کی ہیں یا ان کے مثلا سویم چہلم کی جو تقریریں کی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ایک اچھی راہ دکھا سکوں جس میں میں خود کامیاب رہا ہوں۔ ایک اشرا ہم نے پڑھا تھا انسان شناسی پر، انسان کو کیسے پہچانے، انسان کی معرفت، خود انسان کو پہچانا جائے کہ انسان کیا ہے، یہ وہ اشرا اس کے اندر موجود ہے۔ اور قصہ لہٰذا اس کے اندر کچھ کاغذ ہیں، تقلید کے موضوع پہ تقریر ہے، مرجعیت کے موضوع پہ تقریر ہے، علماء تشیع کی تاریخ پر اس میں کچھ تقریریں ہیں، اور حج بیت اللہ اور زیارات پر ہمیں اب تقریر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ جی آئیے زائرین جا رہے ہیں، زائرین سے خطاب کیجیے۔ اب زائرین سے خطاب ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم زیارات کے بارے میں کچھ کہیں گے نا، تو وہ آپ کے پاس مواد موجود ہے۔ البتہ جو لکھ لیا ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، پیکٹ موٹا ہونا چاہیے، یہ پرانا ہی پیکٹ نہیں رہنا چاہیے۔ اور میں دکھا دوں آپ کو تو اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ مثلا مختلف ائمہ معصومین پر تقریریں، مثلا امام حسن اور امام حسین پر تقریریں، مثلا والدین، اولاد، صلہ رحمی، بیٹا بیٹی۔ مثلا ایک تقریر کرنی ہے آپ کو بیٹی پر، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، وہ کہہ رہا جی میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، بیٹی کی اہمیت پر تقریر کریں، تو آپ کے اوپر بیٹی کے اوپر، بیٹے کے اوپر تقریر کریں، والدین پہ تقریر کریں، صلہ رحمی پہ تقریر کریں۔ مثلا یہ پیکٹ ہے فلسطین کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں، امور مسلمین کے بارے میں، اس میں تقریریں ہیں۔ امام زمانہ پہ جو کچھ تقریریں کی ہیں ڈائریوں میں علیحدہ ہیں، یہ ایک پرچی پر خلاصہ ہے ان تقریروں کا، یعنی اس کے 10 صفحوں کو آپ نے ایک صفحے میں اتارا ہے، یعنی جو پیکٹ ہے ڈائری کے 10 صفحے اس کے ایک صفحے پہ اتارے ہوئے، آپ نے پوائنٹ لکھے ہوئے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ حضرت فاطمہ زہرا پہ یہ لفافہ الحمدللہ موٹا ہے، یہ جناب زہرا پہ جو تقریریں ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح یہ میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا تھا
اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک راہ اگر آپ کو اچھی لگے. ہم نے تو اس سے فائدہ اٹھایا ہے, ہم نے اس سے ہمیں اچھا لگا ہے, اچھا ہوا ہے ہمارا کام. ہم مسلسل بہتری کی طرف ہم نے سفر کیا ہے اس رویے, اس روش کے ذریعے سے. تو یہ مرحلہ کون سا بنے گا؟ پہلا مرحلہ کتاب شناسی, دوسرا مرحلہ سرسری مطالعہ, تیسرا مرحلہ گہرا مطالعہ, چوتھا مرحلہ ڈائری لکھنا, دفتر بنانا, اور پانچواں مرحلہ خلاصہ لکھنا. اسی مجلس کا آپ نے خلاصہ لکھ لیا. یہ 5 مرحلے آپ کے کم سے کم ہونے چاہیے. ممکن ہے آپ جب تجربے کریں تو آپ کہیں جی نہیں ایک اور مرحلہ بھی آ گیا سامنے, لیکن مجموعی طور پر یہ مرحلے ہیں. اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف, اور وہ یہ کہ تقریر کو سجائیں کیسے. بعض اوقات لوگ خطاب کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کا خطاب نہیں ہوتا, وہ درس ہوتا ہے ان کا. وہ ایک کلاس کے لوگوں کے لیے ان کی گفتگو ہوتی ہے, ایک معیار کے لوگوں کے لیے ان کی گفتگو ہوتی ہے, اور ایک معیار کے لوگ نہیں ہوتے. مجلس میں اور کلاس میں فرق ہے. مجلس میں اور مدرسے میں, امام بارگاہ میں اور مدرسے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, کیا فرق ہے بھائی؟ مدرسے میں اور مجلس میں, مدرسے کے درس میں اور امام بارگاہ کی مجلس میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ یہاں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے, یہاں آپ کی لسٹ بنتی ہے, یہاں آپ کا حضور و غیاب ہوتا ہے, حاضری لگتی ہے. یہاں آپ کو ایک سطح پر کون سی کلاس کے لوگ ہیں, کون سی عمر کے لوگ ہیں, ان تمام شرائط کے بعد مدرسے میں اور کلاس میں داخلہ دیا جاتا ہے. لیکن مجلس میں اس طرح کی کوئی شرط و شرائط نہیں ہے. مجلس میں دروازہ کھلا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے, انجینئر بھی بیٹھا ہے, سیاستدان بھی بیٹھا ہے, زمیندار بھی بیٹھا ہے, ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے, ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے, گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور روڈ پہ جھاڑو دینے والا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور عالم دین بھی بیٹھا ہے, مجتہد بھی بیٹھا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ کیسی مجلس ہے بھائی؟ یہ تو گڑمبا, یہ تو ایک پورا ایک جو ہے عجیب قسم کا مجمع ہے. اب اس سے آپ کو خطاب کرنا ہے, ایسا خطاب کرنا ہے جس میں بچہ بھی کچھ لے کر جائے, ڈاکٹر بھی کچھ لے کے جائے, پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائے. اب یہ آپ کو تقریر کو ترتیب دینا ہے, تقریر کو آپ کو سجانا ہے. کوئی اکتائے نہیں, کوئی سوئے نہیں, کوئی الجھے نہیں آپ کی باتوں سے. آپ کے خطاب کے بعد آپ پر کوئی مہم نہیں چلائی جائے, آپ کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی جائے. آپ کے خطاب کے بعد آپ کے لیے مسئلے کھڑے نہ کیے جائیں. کیا کریں آپ کی تقریر ایسی ہو کہ جو سب کے لیے مفید ثابت ہو. ایک صلوات پڑھیں. اس کا ایک کلی اور ایک موٹا سا عنوان میں یہ دیتا ہوں کہ مجلس ہمیں تیار کرتے وقت موضوعاتی کشکول تیار کرنا پڑے گا. کشکول کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ جو فقیر جس سے مانگتے ہیں نا, جس میں ٹکے اور سکے جمع کرتے ہیں اور ہر شخص اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہے. ایک تو یہ کشکول ہوتا ہے کہ فقیر جب دروازہ, اب تو نہیں ہے وہ, اب تو رواج اس کا کم ہو گیا, شہروں میں تو کم دکھائی دیتے ہیں دروازوں پہ کشکول لے کر آنے والے. لیکن بہرحال جہاں ہے اب بھی تو وہ کشکول لے کر آتا ہے. ایک دروازے سے اسے دال ملتی ہے وہ ڈال دیتا ہے اس میں, بعد والے دروازے میں گیا وہاں سے اسے دودھ ملا وہ بھی ڈال دیا اس میں, اور بعد والے دروازے پہ گیا اس میں وہاں سے اس کو مثال کے طور پہ جو ہے وہ گوشت کا سالن ملا وہ بھی اس نے ڈال دیا, اور بعد والے پہ گیا روٹی ملی وہ بھی اس نے ڈال دی اس میں, ایک اور دروازے پہ گیا اس میں دلیا ملا وہ بھی ڈال دیا اس نے. ٹھیک ہے, ایک گلی کے کونے سے اس گلی کے دوسرے کونے تک وہ جب جائے گا تو 15 قسم کی غذائیں ملی اسے, سب اس نے اسی میں ڈالنا شروع کر دی. تو اب کیا بنے گا؟ یہ ممکن ہے کھانے والے کے لیے کوئی لذیذ چیز نہ بنے, لیکن علمی دنیا میں اگر آپ اس کو کشکول بنا لیں گے اپنی تقریر کو, موضوعاتی کشکول ہے, چیز کھانے کی, کوئی چیز پھینکنے کی نہیں ہے, کوئی چیز سڑی بھی نہیں ہے, کوئی چیز فاسد نہیں ہے ساری چیزیں کھانے کی. اگر علمی دنیا میں آپ اپنے تقریر کو موضوعاتی کشکول بنا لیں گے تو ہر شخص اپنے مطلب کی چیز بھی وہاں سے لے کے اٹھے گا, اور آپ کے ہاں تنوع ہوگی, آپ کے ہاں جاذبیت ہوگی آپ کے بیان میں. آپ کا ایک بیان کسی کو ہنسائے گا تو دوسرا بیان فوراً رلائے گا, پھر فوراً دوسرا بیان جو ہے وہ کسی کو تسلی دے گا تو تیسرا بیان کسی کو پریشان کرے گا. اتنی تنوع ہوگا, اتنا نو طرح کی باتیں ہوں گی, قسم قسم کی آپ کے ہاں ایک گھنٹے میں مطالب ہوں گے, پیغامات ہوں گے کہ آپ کی مجلس جو ہے وہ لوگ کہیں گے یہ گھنٹہ گزر گیا, یہ تو ابھی ہم نے ابھی شروع ہوئی تھی تقریر, یہ تو 1 گھنٹہ گزر گیا. اور بعض اوقات آپ جہاں آپ کو پابندی نہیں ہوگی
ٹائم کی. آپ خود دیکھیں گے کہ ہم نے 2.25 گھنٹے تقریر کر لی اور کسی کو احساس تک نہیں ہوا. یہ وہ تقریریں ہوتی ہیں کہ جو کشکول، موضوعاتی کشکول، غیر موضوعاتی کشکول نہیں ہونے چاہیے. موضوعاتی کشکول جس میں شعر بھی ہو، جس میں لطیفہ بھی ہو، جس میں واقعہ بھی ہو، جس میں آیت بھی ہو، جس میں حدیث بھی ہو، جس میں ممبری ادب کے مطابق جو ہے مذاق بھی ہو، مزاح بھی ہو. جو ممبر کا ادب، ممبر کے مذاق علیحدہ ہوتے ہیں، ممبر سے کیے جانے والے مزاح جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. ان کا ایک معیار ہے اپنا، ان کی اپنی ایک زبان ہے، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے. اس میں مزاح بھی ہو، اس میں لطیفہ بھی ہو، اس میں تاریخ بھی ہو، اس میں شعر بھی ہو. اور جو ہے یہ اس انداز سے آپ نے ایک کشکول تیار کیا. اب کیا اس کو ترتیب دیں کہ نہیں صاحب جب ہم تقریر کریں گے تو پہلے آیت ہوگی، پھر حدیث ہوگی، پھر واقعہ ہوگا، پھر تاریخ ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں. کشکول میں آپ نے جتنی غذائیں ڈالیں پھر ان کو مخلوط کر دیں، ان کو مخلوط کر دیں. غیر منظم موضوعاتی نکات آپ بیان کریں، غیر منظم. ایک مرتبہ توقع ہی نہ ہو کسی کو کہ یہاں ایک مرتبہ کو لطیفہ سنایا جائے گا اور آپ نے ایک مرتبہ علمی لطیفہ وہاں سنا دیا اور آپ نے محفل کا رنگ جو ہے کچھ دیر کے لیے تبدیل کر دیا اور پھر آپ نے ایک دم مرتبہ ایک واقعہ سنانا شروع کر دیا. تو موضوعاتی کشکول بنائیں. اب مثلاً ہم نے ابھی پچھلے دنوں کوئی ایک تقریر تیار کی تھی، بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ امام سجاد علیہ السلام پر مثلاً امام زین العابدین علیہ السلام پہ ہم نے تقریر تیار کی. اب ہم اس کتاب سے ہمیں ایک نقطہ ملا، ہم نے لکھ دیا، اس کتاب سے ایک نقطہ ملا، لکھ دیا اس کتاب سے. اب جب ہم بیان کرنے جائیں اور ایک کاغذ پر اس کو خلاصہ لکھیں نکات کو، تو ایسے ہی بیان کر دیں جیسے آپ نے ڈھونڈا، جیسے آپ کے کشکول میں ڈالا گیا تھا ویسے ہی آپ بیان کریں. مثلا آپ نے آیت پڑھی، آیت کے ترجمے کے بعد آپ نے ایک نقطہ پڑھا کہ امام فقیروں کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے رہتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ مثلاً کہ آپ جو ہے وہ فقیروں کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں ان کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ قیامت میں یہ میرا بوجھ اٹھا سکیں گے، میں آج ان کے ساتھ دوں گا، قیامت میں یہ میرا ساتھ دیں گے. مثلاً حضرت نے یہ ارشاد فرمایا. پھر آپ نے فوراً جو ہے وہ دربار یزید میں امام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 کمالات عطا کیے ہیں، اللہ نے جو ہے وہ ہمیں 7 فضائل عطا کیے ہیں. مثلاً آپ نے ایک واقعہ یہ سنا دیا، اگرچہ یہ مصائب کے باب میں جائے گا تو زیادہ بہتر رہے گا، وہیں سے آپ ربط مصائب بھی اسی کو قرار دے کے امام کے مصائب بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلاً آپ نے کہا کہ جی امام نے اپنی زندگی میں 4 طریقے اپنائے تھے، امام کے 4 مشغلے تھے اپنی زندگی میں. آپ جو ہے وہ مجالس اعظم منعقد کرتے تھے، امام کی زندگی میں کوئی دن نہیں گزرا جس دن ان کے گھر میں مجلس نہ ہوئی ہو. 36 سال تک امام کے گھر میں ہر دن مجلس ہوئی ہے، مجالس کرتے تھے امام. دوسرا، دعاؤں کے ذریعے آپ نے لوگوں کو ہدایت دی. تیسرا، آپ لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے تھے، غریبوں مسکینوں کے کام آتے تھے. چوتھا یہ کہ آپ نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا اپنے گھر کے اندر، غلام اور کنیز خریدتے تھے. ایک وقت میں 30 غلام، ایک وقت میں 40 کنیزوں کو آپ خریدتے تھے، انہیں حدیث سکھاتے تھے، انہیں دینی پیغامات دیتے تھے اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں آزاد کر کے مبلغ بنا کر آزاد کر دیتے تھے. تو آپ نے ایک انداز سے اپنے گھر میں ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا تھا. مثلاً میں نے ایک مثال دی کہ آپ ایک غیر مربوط ایک مسلسل بحث، دیکھیں مدرسے کے اندر تو تسلسل سے بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ایک متن ہے، پہلے آپ یہ بات کریں گے پھر یہ کریں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ نہیں کریں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ہے درسی انداز، یہ ہے مدرسے کا ایک نصاب کو پورا کرنے والا کہ پہلا باب اگر نہیں پڑھا تو دوسرا باب جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، دوسرا باب نہیں پڑھا تو 5واں باب سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں، یہ مجلس ہے، یہ درس نہیں ہو رہا، یہ کلاس نہیں ہو رہی، یہ جو ہے وہ کوئی نصاب پورا کرنے کا یہاں مقصد نہیں ہے. یہاں جو ہے وہ امتحان دینا اور نمبر لینا اور پیپر دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یا سیدھی آپ کو معارف منتقل کر رہے ہیں. اور چونکہ سامع آپ کا مختلف ہے، ایک جیسا سامع نہیں بیٹھا، مختلف ذہن کے لوگ ہیں، مختلف معیار کے لوگ ہیں، لہٰذا آپ کو بیان میں بھی اپنے تنوع رکھنا ہے، نو رکھنا ہے، مختلف قسموں کی چیزوں کو پیش کرنا ہے. اس انداز سے جب آپ چلیں گے تو آپ کے بیان میں جاذبیت آ جائے گی.
لوگ آپ کے بیان کو فنی طور پہ پسند کرنے لگیں گے. آپ بھی مطمئن ہوں گے کہ آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچا دیں اور اچھا بھی رہا، پسند بھی کیا گیا. ایک اہم بات جو آپ سے کروں اسی باب میں، آپ ظاہر ہے مدرسہ القائم کے اندر جب آ کے بیٹھی ہیں اور ان کے بلانے پہ جب آئی ہیں آپ، تو آپ زیادہ تر وہ ذاکرہ ہیں کہ جو دین کا درد رکھتے ہیں، جو نماز، روزہ، عبادات، تقوی، پرہیزگاری، انسانی اقدار، تہذیب، یقیناً یہی ہدف ہے. لیکن آپ کے اندر ایک کمی ہے، ایک خامی ہے، کمزوری ہے آپ لوگوں میں، اور مجھ جیسے لوگوں میں بھی ہے، یعنی امامے والے جو خطیب ہیں ان میں بھی کمزوری ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم فضائل نہیں پڑھتے. میں 70% کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا، آپ 30% میں ہیں، اس لیے ناراض نہیں ہوئیے گا مجھ سے. 70% ہمارے ہاں جو ذاکرات مدرسوں سے پڑھ کے نکلتی ہیں، جو مدرسوں سے پڑھ کر علماء کرام باہر آتے ہیں اور وہ ممبر پر جانا چاہتے ہیں، خطاب کرنا چاہتے ہیں، 70% ہم لوگ فضائل اہل بیت پر غور نہیں کرتے. ہم ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ایک دن میں سب کو مسلمان اور پکا متقی و پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں. ہم چند دنوں میں ہی اور چند تقریروں میں ہی انقلاب اسلامی ایران کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے آفاقی اور آسمانی جو ہیں وہ آرزوئیں ہیں اور ہماری خواہشیں ہیں، اور اس چکر میں ہمیں پھر وہ مقام نہیں ملتا جو نعرہ حیدری دھڑا دھڑ لگوانے والی ذاکرہ کو ملتا ہے، اور واہ واہ سبحان اللہ اور ایک جو شور شرابے اور ایک رونق والی مجلس پڑھنے والی کو ملتا ہے یا پڑھنے والے کو ملتا ہے، وہ آپ کو مقام نہیں مل پاتا. آپ بڑے ممبروں تک نہیں جا پاتے. میں 70% کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا، بار بار مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، 70% یہی مشکل ہے ہماری مدرسے سے پڑھی ہوئی خواہران اور مدرسے سے پڑھے ہوئے علماء کرام برادران میں. یہ بہت بڑا نقص ہے. قرآن میں ایک مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ تبلیغ کرو، وہ ہے ولایت علی کی تبلیغ. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچاؤ وہ چیز جو تم تک پہنچائی گئی ہے. صرف ایک دفعہ ہی بلغ کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے، حکم واجب کر کے جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ تبلیغ کرو تو وہ ولایت علی کی تبلیغ ہے. اتنے محاسن، اتنی خوبیاں، اتنے پیغامات ہیں فضائل مولا علی کے اندر جن کی حد نہیں ہے. اس میں ہمیں بہترین روش مل رہی ہے علامہ ذیشان درجہ کی. علامہ ذیشان درجہ کامیاب ترین مبلغوں میں سے تھے، خطیبوں میں سے تھے. ان کے خطابات کے اندر فضائل ہوتے تھے اور فضائل سے گریز لیتے تھے. وہ حالات پر، اصلاح پر، امر بالمعروف پر، تبلیغ مثلا عمل کی تبلیغ پر، وہ پھر انہی فضائل میں سے نکات نکالتے تھے جو قدر ہماری بھی روش ہے. علامہ نقن صاحب کا یہ روش تھی، بزرگوں کی ہماری یہی روش تھی. اس وقت پاکستان کے اندر مظفر آباد سے لے کر کراچی تک 10 امامے والے جو مدرسے سے باقاعدہ پڑھے ہوں، 10 نہیں ہے فیمس لوگ جنہیں عوام پاکستان کی پہچانتی ہو. یعنی اگر وہ کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو مجمع انہیں سننے آئے اور سب کہتے ہوں کہ ہاں بھائی انہیں جانتے ہیں ہم. 10 نہیں ہیں آپ کے پاس. 10,000 مجلسیں جہاں ہو رہی ہیں وہاں آپ کے پاس 10 امامے والے لوگ نہیں ہیں. اور یہی حال آپ کا بھی ایسا ہی ہے. آپ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں. آپ کے یہاں بھی معاملات جو ہے وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح مردوں میں ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں ہے ایسا؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دقت کریں. فضائل اہل بیت، گہرے فضائل، اتنے گہرے فضائل اہل بیت، علمی بات کریں، دقیق باتیں کریں. علامہ عقیل الغروی کے خطابات سے استفادہ کریں، علامہ نقن صاحب کے خطابات سے استفادہ کریں، ذیشان صاحب کے خطابات سے استفادہ کریں. ہم جو ہے وہ عراق، ایران کے کامیاب خطیبوں کی تقریروں کو سنتے ہیں جنہیں فارسی آتی ہے، جنہیں عربی آتی ہے. یہ ہمارے ہاں کے یہ جو خطیب ہیں، علامہ طالب جوہری کے خطابات کے اندر دقیق پیغامات ہیں، دقیق نکات علمی اور فضائل کے نکات ہیں. تو عہد کریں کہ آپ کو جناب زہرا کے فضائل پر 5 مجلسیں تیار کرنی ہے، مولا علی کے فضائل پر. مثلا قرآن مجید میں میں اب آپ کو مثلا مشورہ دے رہا ہوں اور خود اس پہ عمل کر رہا ہوں اور کامیاب ہوں الحمدللہ. اور مثلا قرآن مجید میں اہل بیت کے فضائل کے کچھ عنوانات ہیں، فہرست بنائیے. وسیلہ اہل بیت کے فضائل کا ایک عنوان، حبل اللہ اہل بیت کے فضائل کا ایک عنوان، صراط مستقیم اہل بیت کے فضائل کا ایک عنوان، سبیل الہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، سبیلیں، رستے، یہ اہل بیت کے فضائل کا ایک عنوان ہے.
ٹھیک ہے. مباہلہ ایک عنوان ہے, پورا اشرہ ہونا چاہیے مباہلے پر. آیا مباہلہ جو ہے وہ اتنے پیغامات رکھتی ہے کہ اس پہ پورا ایک اشرہ ہونا چاہیے. آیا تطہیر پر پورا ایک اشرہ اور خمسہ ہونا چاہیے. جی سورہ دہر کی جو آیات ہیں جو اہل بیت کے فضائل میں ہیں ان پر مجالس ہمارے پاس ہونی چاہیے. کیا ہم نے فضائل اہل بیت سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں اور احادیث پیغمبر ہیں ان پر کام کر لیا؟ یہ کمزوری ہماری ملت کی اچھی کمزوری ہے. کیوں اس کمزوری کے خلاف ہم اس سمت پہ چل رہے ہیں جس سمت پہ ہماری ملت نہیں چل رہی؟ ہماری ملت چل رہی ہے اہل بیت کے فضائل کی سمت پر. ان کا جو رستہ ہے وہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب کی طرف غور کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس درد میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح ان سب کو ایک دن میں کچھ دن میں مسلمان کر دیں اور بڑے سے بڑا متقی کر دیں. ہم ان کے سوچ سے علیحدہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ذہنوں میں سوالات آئیں تو میں بھی موقع دے رہا ہوں آپ کو سوال کرنے کا. تو ہم اسی رستے پہ چلیں, اسی راہ پر چلیں جو رستہ اچھی کمزوری کا رستہ ہے. ہماری قوم کی اچھی کمزوری یہ ہے. کیا کمزوری ہے ہماری قوم کی؟ وہ علی علی سننا چاہتے ہیں. کون سا عیب ہے یہ؟ کون سا گناہ ہے یہ معاذ اللہ؟ اگر وہ علی علی سننا چاہتے ہیں, اگر وہ فاطمہ فاطمہ سننا چاہتے ہیں, کوئی مجھے بتائے کہ یہ گناہ ہے معاذ اللہ؟ یہ تو بہت بڑا کمال ہے کہ وہ علی علی سننا چاہتے ہیں, وہ مولا کے فضائل سننا چاہتے ہیں, وہ اہل بیت کے مناقب سننا چاہتے ہیں. تو ہم اگر اہل بیت کے مناقب کو علمی انداز سے بیان کریں گے, محنت کر کے بیان کریں گے, آپ یقین جانیں جو آپ مدرسوں سے مطالعے سے وابستہ ہوتی ہیں, علماء سے تعلق آپ کا ہوتا ہے, اہل علم سے آپ کا تعلق ہوتا ہے, آپ زیادہ اچھے انداز سے فضائل پڑھ سکتے ہیں. جو بیچارے سنی سنائے کیسٹوں کے اوپر, یا مثال کے طور پر, البتہ کیسٹیں سننا غلط نہیں ہے, میرے اس سے الجھن نہیں ہو, کیسٹیں سنیں آپ بھی, پختہ لوگوں کی کیسٹیں سنیں, ان کے جملے لیں, مصائب میں کیسے جملے بولتے ہیں وہ, فضائل میں کس جملے کا وہ استفادہ کرتے ہیں. ان کی 25 سالہ محنت ہوتی ہے جو آپ کو ایک لفظ ایک لمحے میں مل جاتی ہے. وہ جملہ جو انہوں نے مصائب میں حضرت قاسم کے مصائب پڑھتے ہوئے یہ 8 جملے ذیشان صاحب ہر سال بولتے تھے, ان کی 25 سال کی محنت تھی. بہتر نہیں ہے کہ ہم 25 سال محنت کر کے کچھ کمائیں, ایک 25 سال کی کمائی جو ہے وہ حاصل کر لیں؟ تو وہ ایک ضمنی بات ہو گئی کہ کیسٹیں ریکارڈ ہمیں سننا چاہیے, کوئی غلط نہیں ہے اس کے اندر. جو معتبر لوگ ہیں ان کی کیسٹوں کو سننا چاہیے. تو ہماری قوم کی کمزوری ہے, وہ کمزوری خوبی ہے, وہ اچھی کمزوری ہے. مثلا آپ کی کمزوری ہے آپ اول وقت نماز پڑھتے ہیں, تو اچھی کمزوری ہے نا یہ. مثلا آپ کی کمزوری ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ کو جھوٹ بولنے والا برا لگتا ہے, تو اچھی کمزوری ہے نا یہ. تو اگر اہل بیت کے فضائل ہماری قوم سننا چاہتی ہے تو یہ اچھی کمزوری ہے. اس اچھی کمزوری کو ہمیں تقویت پہنچانا چاہیے. پھر ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس ماحول میں رہتے ہیں, ہمارا دشمن, ہمارا مخالف, وہابیت, تکفیریت, ان کی تو پوری کوشش ہے کسی طرح اہل بیت کے مناقب اور فضائل, حتیٰ وہ فیس بک تو اب بہت سی چیزیں پیش کر رہا ہے. بعض ان کے علماء جو ہے وہ بعض لوگ ان کے سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھا کرو, اس لیے کہ اگر اہل بیت کے فضائل پڑھو گے تو شیعوں کو تقویت ملے گی, شیعہ مضبوط ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بات تو شیعہ کرتے ہیں, شیعوں کے اماموں کا جو ہے وہ امامت اور ان کی ولایت ثابت ہوگی. دشمن ایک طرف چاہ رہا ہے کہ اہل بیت کے فضائل نہ پڑھے جائیں, کہیں شیعہ مضبوط نہ ہو جائیں. ہم جو ہے وہ فضائل اہل بیت سے گریزاں اس لیے ہیں کہ صاحب پھر نماز کی تبلیغ کا ٹائم نہیں رہے گا, پھر روزے کی تبلیغ کا ٹائم نہیں رہے گا. تو میں اس پہ بہت ہی کلیئر ہوں, مجھ پہ کوئی شبہ نہیں, اور الحمدللہ بہترین تبلیغ بھی ہم کرتے ہیں اپنی تقریروں میں. ہماری تقریروں میں پیغامات بھی ہوتے ہیں, اور کسی طرح کی ہماری تقریروں میں جھول نہیں ہوتا, یہ خود پسندی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ اپنی تقریر کو بیلنس کریں. اگر آپ نے 3 نقطے اصلاح معاشرہ, اصلاح نفس, اصلاح ذات کے اوپر کہے ہیں تو 3 نقطے آپ فضائل کے بھی پڑھیں. مثلا اگر آپ نے کوئی تنقید کی ہے تو اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہے, اس کا صفحہ پلٹی ہے, اس کی تعریف بھی تو ہے. اگر کسی چیز کی آپ نے برائی کی ہے تو اسی وجود کے اندر کچھ خوبیاں بھی تو ہیں, ان خوبیوں کو بھی آپ بیان کیجئے. تو جب آپ بیلنس کریں گے تو مجمع کہے گا یہ آدمی مخلص ہے, یہ چھیڑ چھاڑ والا آدمی نہیں ہے, شرارت پھیلانے نہیں آیا ہے, یہ چٹکیاں بھرنے نہیں آیا یا فساد پھیلانے نہیں آیا ہے. اس نے دونوں باتیں کی ہیں, اس نے خوبیاں بھی بیان کی ہیں اور خامیاں بھی بیان کی ہیں. جب آپ کی تقریر میں توازن ہوگا تو آپ کو سچا سمجھا جائے گا, اور آپ زیادہ مقبول بھی ہوں گے اور زیادہ مؤثر بھی ہوں گے, اثر انداز بھی ہوں گے. ٹائم نہیں بتا رہے آپ لوگ, 4:30 ہو گئے. اب سوال کر لیجئے, لکھ کے دیے. اچھا,
سوال فرما رہے ہیں کہ آپ کی کوئی کتاب جس میں سے ہم مجلس جمع کر سکیں. میری 2 مجلسوں کی کتابیں چھپ چکی ہیں. ایک شخصیت کا کردار جو اب نہیں مل رہی، یعنی ختم ہو گئی ہے بازار سے، دوبارہ چھپائیں گے. دوسری ہے نہج البلاغہ تفسیر قرآن، وہ ہے دستیاب ہے، آپ کی انچولی میں بھی ہے، باب العلم میں بھی ہے، اور جگہوں پر بھی ہوگی. وہ ہے نہج البلاغہ تفسیر قرآن. اچھا جی، سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم جواب میں کیا کہیں؟ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم جواب میں اس کا شکریہ ادا کریں اور اپنے آپ سے کہیں کہ زیادہ موٹے مت ہو جاؤ، اپنے آپے میں رہو، ٹھیک ہے. اس کا شکریہ ادا کریں کیونکہ جو تعریف کر رہا ہے وہ آپ سے بہرحال مخلص ہے، اچھا ہے آپ سے. دوران مجلس لوگ تو بعض لوگ درمیان مجلس، خاص طور پہ عورتوں میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ بچے ساتھ ہوتے ہیں جی، وہ کسی کو جو ہے وہ کچھ مسئلہ ہے، کسی کو کچھ مسئلہ ہے، تو وہ شور ہو رہتا ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ایک جو ہے وہ کسی نے مزاح کیا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اگر چند عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوں اور باتیں نہ ہو رہی ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ باتیں نہ ہو رہی ہوں. تو وہ مجلس میں بیٹھی ہوں اور باتیں نہ ہو رہی ہوں تو یہ آپ کیا مشکل ہے ایک. تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ درمیان مجلس اگر یہ فضا بن جائے کہ صاحب باتیں ہو رہی ہیں، شور ہو رہا ہے، یا بچے رو رہے ہیں، بچوں کو ادھر سے ادھر لے جایا جا رہا ہے، کوئی بچے نے یہ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، تو کیا کریں؟ تو مجمع کو جو ہے وہ توجہ دلانے کے لیے کیا کریں؟ تو جتنا آپ سنبھال سکتی ہیں ناراض نہیں ہوں جی، چہرے سے غصہ نہیں آئے آپ کے. اگر آپ کے چہرے سے غصہ آئے گا، آپ ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کریں گے تو یہ آپ کی کمزوری ہو جائے گی. برداشت کریں، اسے متوجہ کریں، ہوشیار کریں، تھوڑا سا کہیں کہ بھائی خیال کریں، توجہ کریں، لیکن ناراضگی نہیں ہو آپ کی، چھوڑ کے نہیں جائیں ممبر. عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے عربی کو کیسے سیکھیں؟ اس کے لیے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی بھی عربی گرامر جاننے والے، یعنی نحو اور صرف جاننے والے کسی استاد سے، کسی جو ہے وہ خواہر سے، کسی خاتون سے کوئی ٹائم لیں، کوئی کلاس رکھیں جو آپ کو بنیادی باتیں کہ قرآن کی آیت غلط نہ پڑھیں، حدیث کا جو اعراب ہیں وہ غلط نہ دیں. تو یہ بنیادی تو عربی ہونی چاہیے، ہماری سب کی ٹھیک ہونی چاہیے. ایسا ہوتا ہے بعض لوگ وہی مجالس پسند کرتے ہیں کہ جو درسی مجالس یا موضوعاتی یا معاشرتی مجالس سے کچھ مختلف ہوتی ہیں، جو مقام جوشیلی ذاکراؤں یعنی جن کی تقریریں نعرے لگنے والی ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ تو میں نہیں معلوم کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. بعض لوگ پسند کرتے ہیں درسی، شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں، بعض لوگ پسند کرتے ہیں نعرے والی مجلس. اب یہ میں عوامی زبان میں بات کر رہا ہوں. تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جی درسی مجلسیں ہوں. تو آپ کسی کی چاہت پر مجلس نہیں پڑھیں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اس کی چاہت پر کہ یہ پڑھ دیجئے، وہ پڑھ دیجئے. تو پھر اسے کہیں بھائی تم خود پڑھ لو جی، اگر تمہارے کہنے پر ہی اگر ہمیں پڑھنا ہے تو پھر تمہیں خود پڑھ لینا چاہیے. جی بہن جی 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 بالکل بالکل، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. البتہ دیکھیں ایک حد سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ اچھی نہیں ہوگی. مثلا نعرے زیادہ ہوں گے وہ بھی اچھے نہیں ہیں، نعرے بالکل نہیں ہوں گے وہ بھی اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجلسوں کا حصہ ہے، یہ رونق، صلوات، نعرہ، یہ مجلسوں کا حصہ ہے. اس کے خلاف کوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں. جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو متوازن کریں، ٹھیک ہے. مثلا 1 گھنٹے کی تقریر میں صرف ایک چیز کو نہیں بولیں یا ایک موضوع کو نہیں بولیں، کشکول بنائیں اس کو، دوسری چیزوں کو بھی اس میں شامل کریں. ممبر کے مزاح کیسے ہوتے ہیں، موضوعاتی کشکول میں کیا کیا چیزیں شامل کریں اور کیسے کریں، میرے خیال سے بتا دیا میں نے. ممبر کا مزاح کیسے ہوتا ہے، مثلا ممبر کا مزاح کوئی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. مثلا ممبر کا مزاح کیسے ہوتا ہے، کہنے لگے کہ جی وہ صندوق صدقے کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے صدقے کا
صدقے کے ڈبے میں کچھ پیسے ڈالے، پیسے ڈال کے جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگے تو ایک گاڑی نے ٹکر مار دی، انہوں نے مڑ کے ڈبے کو دیکھنا شروع کیا، تو ایک اور صاحب اس میں کچھ ڈال رہے تھے تو انہوں نے آواز دے کر کہا بھائی مت ڈالو، یہ کام نہیں کر رہا۔ مسئلہ یہ ایک مزاح ہے، مگر ممبر کا مزاح ہے اور مؤدب بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ غیر مہذب ہو گئے تھے۔ اور کشکول تو میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ آپ ایک موضوع کے اوپر مختلف چیزیں، شعر بھی ہو، واقعہ بھی ہو، مثلا ممبر کا مزاح بھی اگر لا سکتے ہیں تو وہ بھی ہو، آیت بھی ہو، روایت بھی ہو۔ اچھا، سوال فرما رہے ہیں کہ حکایت اور روایت میں کیا فرق ہے؟ روایت اور حکایت کبھی کبھی تو ایک ہی چیزیں ہیں، اور حکایت ایک عمومی چیز ہے، سعدی شیرازی کی حکایات، جی مثال کے طور پر ملا ہادی سبزواری کی حکایات، بہار الانوار سے حکایات۔ اور روایت جب ہم کہتے ہیں تو وہ اس سے مراد جو ہے ایک سلسلہ سند کے ساتھ ایک پیغام، جو ائمہ کا پیغام ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ حکایت کے لیے کسی کتاب کا نام بتائیں۔ فارسی میں تو بہت کتابیں ہیں، ہم نے ایک کتاب تیار کی تھی ذاکراؤں کے لیے اور ذاکرین کے لیے، وہ ہم نے تقسیم کر دی تھی، اب وہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور وہ 50 موضوعات ہم نے بنائے تھے، ہر موضوع پر 5 آیتیں، 5 حدیثیں، 5 واقعات، 5 لطیفے، یعنی علمی لطیفے۔ وہ 50 موضوعات پر 50 موضوعات یہ نام تھا کتاب کا، جو ہم نے اب سے 3 سال پہلے ذاکراؤں کو، یہ جب زینب فاؤنڈیشن کی طرف سے اہتمام ہوتا تھا اس وقت ہم نے دی تھی، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے کوئی یہاں نہ مجھے مل جائے کہ جی ہمیں نہیں ملی تھی اس وقت میں، جی دوبارہ چھپائیں گے اس کو، جی ہاں 50 موضوعات کے نام سے ہم نے 50 گویا تقریریں ہی تیار کی تھی وہ۔ تو فارسی میں تو ایک 10 جلدوں میں کتاب ہے الوقایع والحوادث کے نام سے، 7 جلدوں میں الوقایع والحوادث، اس میں موضوعاتی واقعات ہیں اور اچھا ممبر کے حوالے سے مفید چیز ہے۔ جی نہیں، وہ کیونکہ چھپوائی تھی کسی نے کہ بھئی تقسیم کریں، تو وہ کیونکہ بیچنے کی اور فروخت کرنے کی تو تھی نہیں، اس لیے وہ مارکیٹ میں نہیں ہے۔ مصائب امام زین العابدین طالبات نے سننے کی خواہش ظاہر کی ہے، امید ہے غور فرمائیں گے۔ اچھا، سوال فرما رہی ہیں، فارسی میں سوال کیا ہے، اچھا لگا ہمیں، کہ مجلس پڑھتے وقت جب مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خود ذاکرہ جو ہے اگر نہ رو رہی ہو تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ خود بھی رو رہی ہیں یا نہیں رو رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات تو یہ کیفیت جو ہے آپ کو مجلس پڑھنے میں رکاوٹ بن جائے گی، آپ کا گلا بیٹھنے لگے گا، آپ کا گلا، آپ کے الفاظ اس میں گھٹنے لگیں گے اور آپ اچھے مسائل نہیں پڑھ پائیں گے۔ البتہ بعض اوقات تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، آپ کے بس کی نہیں ہوتا، جیسے عاشورہ کے دن، جیسے شب عاشور کی مجلسیں، جیسے خاص شہادت کی تاریخ کی مجلسیں، اس وقت حالت بہت غیر ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک حد تک گریہ آپ کے اوپر بھی اس کا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ خود بھی گریہ کریں گے تو مجلس کو آپ متاثر نہیں کر پائیں گے۔ گریے میں بھی میں جو ہے وہ آپ کو ایک آپ کو مشورہ دوں گا، اور وہ یہ کہ مصائب کے حوالے سے ایک مشورہ دوں گا، اور وہ یہ کہ مصائب میں ٹیلی گرافی باتیں ہیں، جیسے آپ نے فضائل میں نکات لکھے نا 5 نقطے، ایسے ہی مصائب میں بھی نقطے علیحدہ کریں۔ اگر آپ نے ایک ہی واقعے کو کھینچ کر 20 منٹ میں پڑھا، اس سے زیادہ اثر جب ہوگا کہ جب آپ 5 باتوں کو 2 جملوں میں بیان کرتے ہوئے چلے جائیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے سننے والے پر۔ فضائل اہل بیت کی کتابیں دیکھیں، علامہ ذیشان احمد جوادی کی ساری کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ذکر و فکر آپ کے پاس ہونی چاہیے، محافل و مجالس آپ کے پاس ہونی چاہیے، اصول و فروع آپ کے پاس ہونی چاہیے، علامہ ذیشان احمد جوادی کی تفسیر آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو انہوں نے ترجمہ و تفسیر، مختصر تفسیر انہوں نے کی ہے، قرآن جو ان کا ترجمہ ہے ذیشان صاحب کا، اس میں بعض جگہ تفسیری نکات بھی انہوں نے دی ہیں، بہت مفید چیز نکل آتی ہے اس کے اندر سے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ علامہ طالب جوہری کے جتنے اشرے چھپے ہیں وہ سب آپ کے پاس ہونے چاہیے، علامہ عقیل القربی کے جتنے اشرے چھپے ہیں وہ سب آپ کے پاس ہونے چاہیے جی، اور نقن صاحب کے جتنے بھی اشرے ہیں وہ سب آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور معجم المفہرس آپ کے پاس ہونی چاہیے، قرآن کی آیت ڈھونڈنے کی جو کتاب ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے
معجم المفہرس یہ ایک کتاب ہے جو آیت ڈھونڈنے کی کتاب ہے. آپ کو ایک موضوع پہ 5 آیتیں چاہیے. البتہ اس سے ڈھونڈنے کے لیے بھی مشق اور سیکھنے کی ضرورت ہے. کسی استاد کی ضرورت پڑے گی پہلے آپ کو. جب آپ کو نکالنا آ جائے گا تو پھر تو آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. معجم میم عین جیم میم معجم المفہرس الف لام میم ف ہ سین المفہرس. کتابوں میں مشہور ذاکرین کی بنی بنائی مجالس ہوتی ہیں. کیا ہمیں انہیں الفاظ بالفاظ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی عیب نہیں ہے. البتہ نقل کے لیے عقل چاہیے, تھوڑا سا اپنا بھی ملا دیجئے اس میں. اور اگر پوری کی پوری پڑھ دیں گے تو جب ہم مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں اور آواز نامحرم کے کانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا ہے, نامحرم کی مترنم آواز جو ہے نا, یعنی ترنم والی آواز نامحرم کے کان میں جانا حرام ہے. لیکن آپ کا خطاب اگر نثری انداز میں ہے اور ترنم میں, مگر مصائب میں آپ کے یہاں ایک مشکل ہے عورتوں میں کہ آپ کے ہاں مصائب جو ہے وہ مردوں سے ہٹ کر خود بخود مترنم ہو جاتے ہیں. خود بخود آپ کھینچ کے مصائب پڑھ رہی ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ آواز آپ کی وہ ترنم والی ہو جاتی ہے. تو ترنم کی آواز نامحرم کے کان میں جانا حرام ہے, مگر یہ کہ مرثیہ یا نوحہ مل کر عورتیں پڑھ رہی ہوں جس میں مشخص نہ ہو رہی ہو آواز, تو وہ اس کے لیے پھر کوئی چھوٹ مل جائے گی, کوئی گنجائش مل جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک خطیب بولنے کے لیے یا خطابت کے فن میں ایک خطیب اسے کہا جائے اور یا اس کے خطابت کے فن میں کوئی کمی ہو تو وہ کیا کرے؟ مشق کرے, محنت کرے اور تیاری بہتر کرے. کوئی بھی پیدائشی طور پر کچھ لے کر نہیں آتا. محنت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, سنجیدگی ہوتی ہے اپنے کام سے, وہ انسان کو ترقی عطا کر دیتا ہے. اگر دوران مجلس کوئی ذاکر مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے مولا کو اللہ کے مرتبہ پر لے جائے تو اس کے دوران مجلس اس کو دوران مجلس روکنا واجب ہے؟ جی آپ کم سے کم اس مجلس سے اٹھ جائیے, زیادہ سے زیادہ ٹوک دیجیے. کم سے کم تو یہ ہے مجلس سے اٹھ جائیے. وہ مجلس نہیں ہے جس مجلس میں شرک یا کفر ہو رہا ہو, وہ مجلس نہیں ہے. اور بعض اوقات یہ جو خطیب ہیں, یہ جو ذاکر یا ذاکرہ ہیں, خود متوجہ نہیں ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, کیا ہوا انہیں, تو متوجہ بھی کریں, انہیں سمجھائیں کہ آپ کی یہ بات قابل اعتراض تھی. اب آپ اپنی حیثیت دیکھیے اس وقت میں. اگر آپ کی وہاں پٹائی ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. اور اگر آپ کے 4 حمایتی وہاں مل جائیں گے اور آپ کا ساتھ دینے والا کوئی ہے وہاں, تو پھر آپ بتائیے, وہاں پر بولیے. لیکن کیونکہ امر بالمعروف کی شرائط پر پھر غور کیا جائے گا کہ امر بالمعروف کے کچھ شرائط ہیں, ہر جگہ ہر بات کرنے کی نہیں ہے, الٹا نہیں ہو جائے کہیں قصہ. اس لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے دیکھا سب میں کہ 5 آدمی ہمارے مطلب کے ہیں, آپ نے اشارہ کیا بولو, ٹھیک ہے, تو کوئی عیب نہیں ہے, بولیں. جی میں آپ کو ایک اصول دے دیتا ہوں, میں نام پر تبصرہ نہیں کروں گا, مشکل ہو جائے گی. اصول یہ ہے کہ ہر اس خطیب کی کہ جو مدرسے سے باقاعدہ پڑھا ہو, عرف میں مشہور ہو کہ نجف کا پڑھا ہوا ہے, سب جانتے ہوں یہ قم کا پڑھا ہوا ہے, سب علماء کے حلقے میں اس کا احترام ہو, جی اہل علم اس کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں. یہ کسوٹی ہے جس کی تقریریں آپ کو لینی چاہیے, اس کے بیانات سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن اہل علم میں مقبول نہیں ہے, اہل علم اسے پسند نہیں کرتے, علماء اس کو کوئی مقام نہیں دیتے, یا علماء اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں فرض کریں, تو ایسے لوگوں سے استفادہ نہیں کریں. دیکھیں ویب سائٹ پر تو ہماری مجالس آپ سرچ کریں, شہنشاہ حسین نقوی لکھیں تو شاید 85 مجلس سے آ جائیں. سوال کر رہی ہیں کہ کوئی ایسی جگہ جہاں ساری مجلسیں ہوں, تو حسینیہ.com پہ بہت سی ہیں, اور نام لکھ کر بھی آپ سرچ کریں گے تو لوگوں کی تقریریں نکل آتی ہیں. تحریر و قلم کے حوالے سے جو آپ نے اپنی قیمتی کاوش دکھائی, کیا یہ مجلس کہیں ریکارڈ کی گئی ہے؟ اگر یہ مجلس ریکارڈ نہیں تو کیا میٹر چھپ چکا ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے اس دن کوئی ریکارڈ بھی نہیں کر رہا تھا. بہت ساری تقریریں جو بہت قیمتی ہوتی ہیں بعض اوقات, مگر وہ ریکارڈ نہیں ہوتی ہیں.
بہرحال ہمیں بھی ریکارڈ خود کرنا چاہیے اپنی تقریروں کو، اور اس لیے کہ اس میں سے خامی اور خرابی کو ختم کیا جائے۔ کیا ایسے خطیب کی مجالس سن سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ استفادہ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، جملہ ٹھیک کر لیجئے۔ استفادہ کر سکتے ہیں جو مراجع کے بارے میں متنازع رجحان رکھتے ہوں، حالانکہ بیان اچھا کرتے ہوں نہیں۔ مرجعیت تشیع کا ایک رکن رکین ہے، تشیع کی جو ہے وہ ایک بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر کوئی مرجعیت سے ہٹا رہا ہے تو وہ شیعت کا دشمن ہے، شیعت کا دشمن ہے۔ لہٰذا ایسے خطباء سے، ایسے ذاکرین سے پرہیز کریں جو تشیع کو دھارے سے ہٹا رہے ہوں۔ مرجعیت پہ تشیع دھارے میں، یعنی پورے دنیا میں شیعہ جو ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں وہ مرجعیت کی وجہ سے جڑ رہے ہیں۔ اگر آپ مرجعیت کو کمزور کریں گے تو آپ پوری دنیا کے تشیع سے کٹ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، آپ تنہا ہو جائیں گے۔ یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان میں، اور اس سے پرہیز کیا جائے، اس کا احتیاط کیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ نہیں ہو پاتی، ہاں جی۔ ویسے تو نفسیاتی طور پہ ہمارے ہاں جو مشکل بولتا ہے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جو زیادہ گاڑھے گاڑھے الفاظ بولتا ہے، جو مشکل لغت استعمال کرتا ہے، اس کے یہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ تو کر لیجئے تھوڑی سی پریکٹس آپ بھی، اور پھر آگے جا کے اس کو آسان کر دیجیے گا۔ جی بہن، دیکھیں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ بصیرت بڑھائیں، دید اپنی وسیع کریں، دید اپنی گہری کریں۔ سطحی فکر، عارضی فکر جو ہے وہ سرسری نگاہوں والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، گہرائی میں جائیں کسی بھی چیز کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں بصیرت کی کمی ہے، مجموعی طور پر بصیرت کی کمی ہے۔ ہم سادہ لو ہیں مجموعی طور پر، ہم جو ہے وہ سادے ہیں، ہم تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اور مجموعی طور پر ہماری شخصیات بھی سادہ ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، اہمیت نہیں دیتے، ان پہ غور نہیں کرتے۔ تو مجموعی طور پر ہمیں اپنی قوم کے حوالے سے، عالم اسلام کے مسائل کے حوالے سے ہمیں بابصیرت ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، معاملہ فہم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو معاملہ فہم شخصیات ہیں ان کی تقاریر سننا، ان کی کتابیں پڑھنا، ان سے استفادہ کرنا، یہ ایک ذریعہ ہے اس کا۔ نہج البلاغہ پڑھنے والا بہت ذہین ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک جو ہے وہ ختم کریں، پڑھیں۔ نہج البلاغہ اول سے آخر تک جو پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، اس کے یہاں بصیرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت سمجھدار ہو جاتا ہے۔ آپ فرما رہی تھی دو ہیں، ایک پہ آفیشل لکھا ہوا ہے، ایک صرف نام سے ہے۔ تو وہ آفیشل جو لکھا ہے اس کے اوپر وہ صحیح ہے۔ البتہ اس میں بھی کبھی کبھی میں کہیں سفر پہ ہوتا ہوں، ہمارے دفتر والے بغیر اجازت کے کچھ ڈال دیتے ہیں، پھر میں ان کو فون کر کے کہتا ہوں 2-3 دن بعد کہ ہٹاؤ یہ کیا ڈال دیا، مگر ان 2-3 دنوں میں اتنا شیئر ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، مگر کیا کر، خود تو ہم نہیں کر پاتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو دفتر ہمارا کرتا ہے، ہمارے احباب اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن وہ جس پہ آفیشل لکھا ہوا ہے اور اس پہ نام لکھ دیا جو مجھے پسند نہیں ہے، علامہ بھی لگا دیا ہمارے نام کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو اگر ہم اس نام کو ختم کر کے، اس وقت اس پہ کوئی 40,000 جو ہے نا وہ لوگ ہیں، اب اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو دوبارہ سے ہمیں پیج بنانا پڑے گا، وہ 40,000 آدمیوں کو ہم کھو دیں گے۔ اس لیے ہم قبول کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، علامہ بھی ہمارے نام ساتھ لگا دو، ورنہ نام یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مرثیہ خان نوحہ خان کی اہمیت نہیں؟ بعض ذاکرہ کہتی ہیں کہ ذاکری زیادہ ضروری ہے، تو وضاحت کریں کیوں؟ مرثیہ خان کا بڑا مقام ہے، نوحہ خان کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو آپ کے قلم اور سطروں پر جو مجلس ہے کہاں سے ملے گی؟ نہیں پتہ، کوئی کہیں ریکارڈ نہیں ہوئی۔ وہ میری بیٹی عکس سکینہ رضوی جو کہ اچھا چل نہیں سکتی، اچھا 2.5 سال کی، چل نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، علاج کروا رہے ہیں۔ اس بچی کی شفا یابی کے لیے امام سجاد کے صدقے میں وسیلے سے امام کے مانگیں دعا، امام سجاد کے وسیلے سے اللہ اسے جو ہے وہ شفا عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی نہج البلاغہ کی شرح ہمارے پاس اردو میں نہیں ہے،
اور نہج البلاغہ کو بغیر شرح کے پڑھنا یہی مشکل لائے گا جو آپ نے بھی بیان کیا کہ بہت ساری چیزیں، اس کا سیاق و سباق، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر، اس کا ماحول ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ مولانا نے یہ خط کیوں لکھا تھا، کیا معاملات تھے۔ تو ہم باب العلم کے اندر، دار التحقیق کے اندر نہج البلاغہ کی 15 جلدوں میں شرح لکھ رہے ہیں۔ البتہ آیت اللہ مکارم شرازی کی جو شرح ہے اس شرح کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس میں کچھ اضافے بھی کر رہے ہیں۔ تو 3 جلدیں امید ہے محرم بعد پہلی 3 جلدیں چھپ کر آ جائیں گی، تو وہ کم سے کم ذاکروں کو اور ذاکراؤں کو وہ کتاب جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب جو ہے وہ ایک اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں، یعنی امام کو اللہ نے خاص امام سے امتحان لیا ہے، اور اللہ کا کام بھی بڑا منفرد اور مختلف ہوا کرتا ہے۔ اللہ امتحان جب لیتا ہے تو مزاجوں کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہ حضرت اسماعیل کی جب ولادت ہوئی تو بہت عرصے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کو آپ محاوراتی زبان میں کہیں منت و مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے یہاں پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اسی بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ، امتحان ایسے ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، پانی نظر آتا تھا، حضرت یوسف کو ہول آتی تھی۔ اللہ نے پانی ہی کے ذریعے سے حضرت یوسف کا امتحان لیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، اللہ نے امام حسین کا امتحان پیاس کے ذریعے سے لیا۔ جناب زہرا نے اپنی شہادت کے قریب وصیتوں میں سے ایک وصیت فرمائی تھی، مولا سے علی میرے حسین کے کھانے اور پینے کا خیال رکھنا، بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا۔ میں نے ایک مجتہد آیت اللہ فاطمیہ سے مصائب سنے کہ جب مولا علی کی شہادت قریب ہوئی تو آپ نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو فرمایا کہ ایک ظرف میں کھانا لے کر آؤ اور پانی لے کر آؤ۔ جب کھانا اور پانی مولا کے سامنے آ گیا فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے ہی امام حسین کی آواز آئی، بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ تو مولا نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور مولا امام حسین کے منہ میں دیا، اور اپنے ہاتھ سے کاسا پانی کا اٹھایا اور کہا میرے ہاتھ سے پانی پیو۔ تمہاری ماں نے وصیت کی تھی کہ میرے حسین کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، اللہ نے پانی کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا۔ امام سجاد غیرت مند بہت تھے۔ امام سجاد نے ہی حضرت عباس کو مشورہ دیا تھا جب مدینہ منورہ سے قافلہ چل رہا تھا کہ چچا قناتیں لگوا دیجئے، اس لیے کہ بیویاں محملوں میں بیٹھ رہی ہیں۔ امام سجاد غیرت مند بہت تھے۔ اس کا ایک سبب تو شاید یہ بھی تھا کہ ننیال کی طرف سے بھی شاہی خاندان سے تھے، ایران کے بادشاہ کے نواسے تھے، اور ددیال کے طور پر کائنات کے سلطان السلاطین کے فرزند تھے۔ تو امام سجاد کے مزاج میں بھی نزاکت بھی تھی، آپ کے ہاں غیرت بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے اسی رستے سے امام سجاد کا امتحان لیا کہ آپ کوفہ و شام کے بازاروں میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ ہوں گے، بہنوں کے ساتھ ہوں گے، ان بیویوں کے ساتھ ہوں گے جو ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی، اور لوگ اشارے کر کر کے کہیں گے وہ حسین کی بہن ہے، وہ عباس کی بہن ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ تو امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے نہیں مجھے اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد نہیں ہے، میں غشی کے عالم میں تھا، مگر مجھے اتنا احساس ہوا کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی اکبر میرے پیر پکڑے بیٹھے تھے اور میرے تلووں کا بوسہ لے رہے تھے۔ ہم کہیں حضرت علی اکبر سے مولا امام سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوتا، امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا، آپ نے امام سجاد کے پیروں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے کہ ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، کوفہ و شام کے بازاروں سے یہ بھائی گزرے گا اور یہ اکیلا ہوگا اور سب سے بڑی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ جب کسی نے پوچھا امام سجاد سے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی تو آپ نے فرمایا شام میں مصیبت آئی۔ شام میں اور کوفے میں فرق تھا، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی،
اور شام میں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایک چھت سے انگارے پھینکے گئے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہ گیا، میرا سر جل رہا ہے مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی، بچے بھوکے بھی تھے، بچے پیاسے بھی تھے۔ اہل بیت کے ان اسیروں کے قافلے میں ایک بچے نے کھجور ہاتھ میں لے لی تو جناب زینب نے آگے بڑھ کے کھجور واپس لی اور فرمایا بیٹا الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ تو ایک عورت چھت پہ کھڑی سن رہی تھی، وہ اتر کر آئی اور بی بی سے آ کے کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کا تعلق کیا ہے اس جملے سے؟ میری بی بی نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں اہل بیت کے فرد فرید حسین ابن علی ہیں۔ بی بی نے فرمایا کیا حسین کی بہن کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں زینب کبریٰ کو میں پہچانتی ہوں۔ تب میری بی بی نے فرمایا وہ نو کے نیزے پر حسین کا سر ہے اور خود میں تیرے سامنے زینب کبریٰ کھڑی ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا۔ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء